ڈرامہ سیریل من مست کی آنے والی ایپیسوڈ میں ریا اور کبیر کا ہونے والا ہے ایکسیڈنٹ۔ ان کے ایکسیڈنٹ میں کبیر کی ہو جائے گی ڈیتھ اور کبیر کو دیکھ کر ریا کی خود بخود ہی ہو جائے گی موت۔ کیا کبیر کو دیکھ کر ریا بھی اپنی جان لے لے گی؟ اگر آگے دیکھنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ جیسا کہ اب کبیر نے بھی ریا کو اب اکسا دیا ہے کہ وہ میرے گھر آئے، اگر تم میرے گھر آؤ گی تبھی میں تمہیں پڑھانے کے لیے آؤں گا۔ جس کے بعد ریا بھی اپنا بیگ کستی ہے اور کبیر کے گھر چلی جاتی ہے، جہاں پھر کبیر کہتا ہے کہ تم تو مجھ سے محبت کرتی نہیں اور میرے ایک بار کہنے سے تم میرے گھر چلی آئی۔ اور پھر ریا کہتی ہے کہ اگر میں تم سے اظہار محبت کر دوں تو، اور میں تمہیں کہہ دوں کہ ہاں میں تم سے محبت کرتی ہوں اور کبیر اور ریا ایک ہو جائیں تو تمہیں پتہ ہے پھر کیا ہوگا؟ گولیاں چل جائیں گی اور کوئی نہیں بچے گا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہی رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں اپنے گھر آنے سے اور تمہیں خود سے ملنے کے لیے روک رہی تھی۔ یہاں پر کبیر کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، چلو میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتا ہوں، اور وہ اسے اپنے کمرے میں لے جائے گی۔ وہ اپنا کمرہ دکھائے گا اور ایک دن تم میری بن کر اس کمرے میں آ جاؤ گی، اور اگر تم نہ آئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ تو ریا کبیر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے خبردار کبیر، اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ریا بھی زندہ نہیں بچے گی۔ جہاں پر ریا کبیر سے کہے گی کبیر میں نے اب تمہارا چیلنج پورا کر دیا ہے تو اب میں چلتی ہوں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، اور اسما آپا کو بھی میں یہی بتا کر آئی تھی کہ میں کشف کے گھر کچھ نوٹس لینے جا رہی ہوں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ دوسری طرف وفا نے بھی مبینہ کو کال کر کے بتا دیا ہے کہ ریا ہمارے گھر آئی ہے۔ جو ہی ریا سیڑھیاں اترے گی تو مہبینہ اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور مہبینہ تو رشتہ دیکھنے کے لیے وائٹ سوٹ پہن کر گئی تھی، اور جب وہ واپس آتی ہے تو اس نے پنک کلر کا سوٹ پہن کر اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہو ریا کو دکھا سکے کہ اس کی ساس کتنا فیشن کرتی ہے۔ مہبینہ ریا اور کشف کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور ریا سے کہے گی کہ تم ہمارے گھر کیا کر رہی ہو؟ پہلے تو کبھی تمہاری ہمت نہیں ہوئی کہ تم ہمارے گھر گھس سکو۔ چلو اچھا اس بات کو چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ جب کبیر تمہیں ملنے کے لیے تمہارے گھر گیا تھا تو اسما نے میرے بیٹے کو گولی مار دی تھی۔ جہاں بھی ریا کہے گی کہ کبیر پر چلنے والی گولی میں نے اپنے بازو پر کھائی تھی، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا۔ اگر اب آپ یہاں پر مجھ پر گولی چلائیں گی تو یہ گولی کبیر کو کھانی پڑے گی، تبھی تو ہوگا نا حساب برابر۔ یہ بات سن کر کبیر کی بھی ہنسی چھوٹ جائے گی اور وہ خوش ہو جائے گا، واہ ریا نے میرے دل کی بات کر دی، اور اگر کوئی ریا کو گولی مارے تو میں اس کے سامنے نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں مبینہ کہے گی واہ بڑی زبان چلنے لگی ہے تمہاری، تم نے تو کبیر پر قرض رکھ دیے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب تمہارا مگیتر تمہیں لے کر گیا تھا اور کبیر نے اپنے سینے پر گولی کھائی تھی تو اس نے یہ حساب برابر کر دیا، اب تمہارا کوئی قرض نہیں بچتا، اگر اب تم پر گولی ماروں گی نا تو کبیر آگے نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ کبیر اپنی ماں سے کہے ماں ریا کو جانے دے اور ان سب باتوں کو چھوڑیں، اور ریا کشف کے ساتھ وہاں سے چلی جائے گی اور کافی خوش ہوگی کہ مہبینہ کی تو بے عزتی ہو گئی۔ کبیر نے اپنے منہ سے اپنی ماں کو چپ کروا دیا، جہاں پر ریا گھر آ کر بیڈ پر لیٹ کر اس کی ساری باتیں یاد کرے گی اور خوب ہنسے گی اور سوچے گی کہ آج تو مزہ ہی آ گیا۔ اور دوسری طرف اسما بھی اپنے عاشق سے بات کر رہی ہوگی، اور جب اسے ریا کی ہنسی سنائی دے گی اور وہ وہاں جائے گی اور غصے سے بولے گی تم تو چپ کر جاؤ، مجھے کسی کی کال تو سن لینے دو، اور واجد کو بھی موقع مل جائے گا اور وہ ریا کی ہنسی کی آواز سن کر اسما سے کہے گا اس لڑکی کے تو زیادہ ہی پر کھل رہے ہیں۔ اگلے دن جیسے ہی ریا کبیر کے پاس درگاہ میں پڑھنے جائے گی تو کبیر اسے کہے گا ریا اب تم مان جاؤ، میں تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اور ریا کہے گی کہ اتنا بھی نہ پڑھو کہ تمہیں غلط فہمی ہو جائے، اب پلیز ان سب باتوں کو چھوڑو اور مجھے پڑھاؤ اور مجھے پاس ہونا ہے۔ تو کبیر ریا کو پھول دے گا اور کہے گا کہ یہ لو پھر اپنی گلاب جیسی اسٹوڈنٹ کے لیے میں گلاب لے کر آیا ہوں، اور ریا کہے گی کہ کبیر تم مجھے نا امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو کبیر کہے گا کہ میرے اتنے امپریس کرنے کے باوجود بھی تم امپریس نہیں ہو رہی تو تم کس طرح امپریس ہوگی مجھے بھی بتا دو پلیز۔
اور ریا کہے گی کہ تم مجھے امپریس کرتے رہو اور جب میں امپریس ہو جاؤں گی تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ بعد ریا کے ہاتھ پر چوٹ لگنے والی ہے اور کبیر اپنا رومال نکال کر اس کے ہاتھ کے اوپر باندھ دے گا، اور ریا جب گھر واپس جائے گی تو وہ اسی رومال کے ساتھ بیٹھ کر کھیل رہی ہوگی۔ اسی وقت اسما اوپر سے آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ کس کا رومال ہے، اس سے تو کسی لڑکے کی خوشبو آ رہی ہے، اور تمہارے چہرے کی خوشی دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ چل رہا ہے۔ تم نے ریا مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی بھی ایسی بات ہوگی تو تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی۔ تو اسی وقت ریا کہے گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے آپا، تو میرے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی تھی تو یہ رومال کشف کا ہے، تو کشف نے میرے ہاتھ پر باندھ دیا، ہو سکتا ہے یہ رومال کشف کے بھائی کا ہو، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا رومال ہے، میرے ہاتھ پر چوٹ لگی تھی تو کشف نے یہ باندھ دیا تھا، بس یہ وہی رومال ہے۔ جہاں بھی ریا اپنی بہن اسما کو ٹال دے گی، اور اسما بھی تو ٹلنے والی نہیں ہے، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب اسما واجد کو بتا دے گی اور واجد بھرپور کوشش کرے گا اور ان کا ایکسیڈنٹ کروا دے گا۔ وہ واجد کو بتا دے گی کہ ریا درگاہ پہ کسی سے ملتی ہے، تو واجد بھی بھرپور کوشش کرے گا، ان کا ایکسیڈنٹ کروائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کبیر کی موت ہو جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کبیر کی موت ہو جانی چاہیے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔